چھوٹے چھوٹے کبھی بڑوں سے ہٹ جاتے ہیں، کبھی دلیل کی وجہ سے ہٹتے ہیں، کبھی بے دلیل ہٹ جاتے ہیں۔ تو دلیل کی وجہ سے ہٹیں تو ٹھیک ہے، لیکن بے دلیل ہٹنے کا تو کوئی اعتبار نہیں۔ چھوٹے بڑوں سے کبھی ہٹ جاتے ہیں، کبھی دلیل کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں، کبھی بے دلیل ہٹ جاتے ہیں۔ دلیل کی وجہ سے ہٹیں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن بے دلیل ہٹیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کتاب الام حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی تصنیف ہے، اس میں حضرت نے بقلم خود لکھا ہے کہ نماز میں صرف 3 جگہ رفع دین ہے، چوتھی جگہ کوئی رفع دین نہیں۔ تکبیر تحریمہ میں رفع دین کرو، رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کرو، اور رکوع سے اٹھ کر رفع دین کرو۔ بس حضرت نے فرمایا ہے کہ نماز میں صرف 3 جگہ رفع دین ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ مگر شوافع کہتے ہیں کہ فرد رکعت میں بھی رفع دین ہے۔ فرد یعنی پہلی رکعت پڑھ کر، پہلی رکعت جو ہے فرد ہے، یعنی اوڈ ہے، ایون نہیں ہے۔ جب 2 سجدے کر کے کھڑے ہو تو رفع دین کر کے ہاتھ باندھو، ایسے ہی تیسری رکعت سے جب چوتھی کے لیے کھڑے ہو تو رفع دین کر کے ہاتھ باندھو۔ شوافع نے یہ چوتھی جگہ بڑھا دی، جبکہ خود حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کتاب الام میں بقلم خود صراحت کی ہے کہ رفع دین نماز میں صرف 3 جگہ ہے، کوئی چوتھی جگہ نہیں۔ مگر شوافع نے بڑھا دی، ایک چوتھی جگہ بھی شوافع نے بڑھائی، اور دلیل سے بڑھائی، بے دلیل نہیں بڑھائی۔ بخاری شریف میں اس کی بھی روایت ہے کہ فرد رکعت میں پہلی رکعت سے کھڑے ہو، تیسری سے کھڑے ہو تو بھی رفع دین کرنا چاہیے، اس کی روایت بخاری شریف میں ہے۔ تو اس دلیل سے شوافع نے بڑھایا۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ ابن دقیق العید، مصر کے بڑے عالم ہیں علامہ ابن دقیق العید۔ انہوں نے شوافع کو الزام دیا کہ اگر دلیل کی وجہ سے اپنے امام کے مذہب سے آگے بڑھنا ہے تو نسائی شریف میں صحیح سند سے 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع دین ہے، اس کو کیوں نہیں لیتے؟ نسائی میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان میں بھی رفع دین کرتے تھے۔ تو علامہ ابن دقیق العید نے شوافع کو الزام دیا کہ تم نے بخاری کی روایت کی وجہ سے، وہ صحیح روایت ہے، اس کی وجہ سے ایک چوتھی جگہ بڑھائی، تو نسائی میں یہ صحیح روایت ہے، اس کی وجہ سے ایک 5ویں جگہ بھی بڑھاؤ، یہ کیوں نہیں بڑھاتے؟ خیر میں تو مثال دے رہا ہوں اس کی کہ بعض مرتبہ فالوورز اپنے امام کے مسلک سے آگے بڑھتے ہیں دلیل سے، اور کبھی بے دلیل آگے بڑھتے ہیں۔ دلیل سے بڑھیں کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن کبھی بے دلیل آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ساؤتھ میں کیرالہ ہے، کیرالہ میں سب شوافع ہیں، کوئی اکا دکا کوئی حنفی ہوگا، باقی سب شوافع ہیں۔ وہاں کے عام علماء کی شوافع کی رائے یہ ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے مذہب میں ذرا سی داڑھی ہے، ایک مشت داڑھی نہیں۔ اور جو کیرالہ میں چلے جاؤ، بڑے سے بڑا عالم، اس کی بھی ذرا سی داڑھی ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی فقہ میں بس اتنی ہی داڑھی ہے۔ یہ بے دلیل بات ہے۔
میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلی کتاب لکھی ہے وہ داڑھی اور انبیاء کی سنتیں لکھی۔ اس وقت میں نے چاروں مذاہب کی کتابیں تلاش کی، چاروں فقہا متفق ہیں کہ داڑھی ایک مشت واجب ہے اور اس سے زائد کٹا لینا سنت ہے۔ شوافے کے یہاں بھی مجھے کوئی قول نہیں ملا کہ ذرا ذرا سی داڑھی جو ہے یہی بس کافی ہے، مجھے کوئی قول نہیں ملا۔ مگر کیرالہ کے سارے علماء یہ کہتے ہیں، بے دلیل کہتے ہیں، اور نہ صرف کہتے ہیں بلکہ رکھتے بھی بڑے بڑے علماء چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھتے ہیں۔ یہ بے دلیل بات ہے، یہ امام سے آگے بڑھ جانا ہے، بے دلیل اس کا اعتبار نہیں۔ دوسری مثال لو، انڈونیشیا اور ملیشیا میں سب شوافے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے مذہب میں چہرے کا پردہ ہی نہیں۔ ملیشیا میں بھی انڈونیشیا میں بھی سب شوافے ہیں، اور آپ حضرات حج میں جائیں گے تو اس ملیشیا انڈونیشیا کی جتنی عورتیں ہوں گی سب کا چہرہ کھلا ہوگا، گویا چہرہ کھلا رکھنا فرض ہے، صرف چہرے کا پردہ نہیں ہے، نہیں، چہرہ کھلا رکھنا فرض ہے ان کے نزدیک۔ کوئی ملیشیا اور انڈونیشیا کی لڑکی، عورت، بیوی عورت چہرہ چھپائے ہوئے نہیں ملے گی آپ کو۔ وہ کہتے ہیں مذہب شافعی میں چہرے کا پردہ ہی نہیں، یہ قطعاً غلط ہے اور بے دلیل یہ بات ہے۔ اسی طرح سے میں نے یہ کہا تھا کہ مودودی حضرات، حضرت امام مولانا مودودی کا نام میں نے نہیں لیا تھا، مودودی حضرات کے بارے میں کہا تھا کہ دنیا میں جو ایجوکیٹڈ مودودی حضرات ہیں وہ بھی کہتے چہرے کا پردہ ہے نہیں، جبکہ مولانا مودودی کی زندگی کی سب سے پہلی کتاب پردہ ہے، بہت شاندار کتاب ہے۔ میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں سب سے پہلے یہ کتاب پڑھی تھی۔ مولانا نے دونوں باتیں کھول کر لکھی ہیں کہ سورہ نور کی جو آیت ہے اس سے غلط فہمی لوگوں کو ہوئی ہے، یہ پردے کی آیت نہیں ہے، پردے کی آیت سورہ احزاب میں ہے، اور سورہ احزاب کے آیت میں چہرے ہی کے پردے کا بیان ہے، مولانا نے کھول کر لکھا ہے۔ مگر اب جو مودودی حضرات ہیں، وہ مودودی حضرات میں بھی جو ایجوکیٹڈ ہیں، صالحین نہیں، نیک بندے نہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، وہ ان کا عمل یہ ہے کہ ان کی عورتیں چہرے کا پردہ کرتی نہیں۔ ہمارے ہندوستان میں کرناٹک میں بنگلور کی طرف بھی ان کے اجتماعات ہوتے ہیں، 7 دن کا فنکشن چلتا ہے، کوئی عورت ان کی چہرے کا پردہ نہیں کرتی۔ تو میں کہہ رہا کہ ایک مرتبہ میں نے یہ بات کہی تھی، اس میں نے مولانا مودودی کا نام نہیں لیا تھا۔ مولانا مودودی کی جو کتاب پردہ ہے وہ بہترین کتاب ہے، اور انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ سورہ نور کی آیت سے غلط فہمی ہوتی ہے، حجاب کی آیت سورہ احزاب میں ہے، مگر مودودیوں کا عمل بدل گیا۔ ایک دوست نے مجھے پردہ دی اثر کے بعد، وہ پردہ میری پڑھی ہوئی ہے، میں نے زندگی میں سب سے پہلے وہ کتاب پڑھی ہے، لیکن اب آج کل کے جو ایجوکیٹڈ مودودی ہیں وہ کہاں ہیں مولانا مودودی کے مسلک پر۔ دوسری اس کی مثال دوں، خود مولانا مودودی رحمہ اللہ کا فوٹو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، ماشاء اللہ داڑھی ہے ان کی، اور مودودیوں کی داڑھی خشخشی، ذرا ذرا سی۔ ارے تمہارے جو بڑے ہیں ان کے نقش قدم پر چلو نا، نہیں، ہٹ گئے اس سے، اور سارے مذاہب ہٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شاندار داڑھی ہے، یہیں سے وینکوور جاؤ، وینکوور سے فیری میں جاؤ، آگے ایک جزیرہ ہے وکٹوریا، اس وکٹوریا میں گیا ہوں، وہاں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ طور پر گئے اور درخت پر آگ دیکھی، اور موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پر بیٹھے ہیں، چپل الگ نکال رکھے ہیں، اور وہاں بار بار کڑاکے گرتے ہیں، وہ سب ڈسپلے کیا ہے، اور انگریزی ہے، میں انگریزی نہیں جانتا۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بنایا ہے، بالکل شاندار بڑی سی داڑھی ہے، جیسی اللہ کے نیک بندوں کی داڑھی ہوتی ہے، ایسی داڑھی موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔
مگر اب دنیا میں سارے جویش کہاں داڑھی رکھتے ہیں، وہ ہٹ گئے اپنے بڑوں کے طریقے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیچیو یہ عیسائی جگہ جگہ چرچوں پر بلاتے ہیں کھڑا، ان کی بھی باقاعدہ داڑھی ہے، مگر عیسائی کہاں اس پر رہے۔ اسی طریقے پر ہندوستان کے جتنے سادھو سنت ہیں سب کی داڑھیاں ہیں، مگر ہندو کہاں داڑھیوں پر رہے۔ اور پھر ان کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی یہ نحوست آ گئی کہ اپنے آقا جیسی صورت بنانے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے، ہجڑوں جیسی صورت بنائے گا، ہندوؤں جیسی صورت بنائے گا، مجوسیوں جیسی صورت بنائے گا۔ یہ تین قومیں سب سے پہلے داڑھی منڈاتی تھی، ہجڑے، ہندو اور مجوسی، ان کے جیسی شکلیں تو بنائے گا، لیکن جس ہستی کا دامن پکڑ رکھا ہے اور جس کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے اس کے چہرے سے نفرت ہے۔ تو چھوٹے بڑوں سے راستے سے ہٹ جاتے ہیں بغیر دلیل کے، یہ غلط ہے۔ تو ایک بھائی نے جو مجھے کہا کہ مولانا مودودی کی تو یہ کتاب ہے، مجھے معلوم ہے کتاب ہے، وہ میں نے سب سے پہلے پڑھی ہے، میں نے مولانا مودودی کا نام نہیں لیا تھا، ان کے طریقے پر رہو، ان کے فوٹو موجود ہیں مولانا مودودی کے، دیکھو ان کی کیسی داڑھی ہے، ان کی جیسی داڑھی رکھو۔